خوشبو ریاض خوشبو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پہ ہونے والا پوڈ کاسٹ پروگرام خوشبو ریاض۔ یہ پروگرام انشاءاللہ مختلف اقساط پر مبنی ہوگا۔ آج اس پروگرام کی پہلی ہی قسط ہے۔ اس پروگرام کا موضوع ہے فروغ امدنات کی ملک گیر اور عالمی شہرت یافتہ تنظیم مرکزی انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراچی پاکستان کے بانی و صدر ممتاز عالم دین میرے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت نعت خواں و معروف نعت گو حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پروگرام کی ترتیب کا سلسلہ کچھ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک مذہبی شخصیت موجود ہوگی جن سے ہم حضرت کے متعلق گفتگو کریں گے اور حضرت کی دینی خدمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک یا دو صنعاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام سنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ہمارے ساتھ جو مذہبی شخصیت موجود ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سلیم سہروردی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، بہت فضل، مالک کا بہت کرم ہے۔ اپنی خوبصورت اور سریلی آواز میں حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام سنانے کے لیے موجود ہیں حافظ سید عاشر علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ پرسوز آواز ہے، پرکشش انداز میں انتہائی محنت اور خلوص کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت خوانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر تشریف لائے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب حافظ حسان عزیزی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حافظ عاشر علی کی آواز سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بہت ہی پرسوز کلام ہے۔ ملے مجھ کو دوائے درد عصیاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملے مجھ کو دوائے درد عصیاں یا رسول اللہ، ملے مجھ کو دوائے درد عصیاں یا رسول اللہ، کرم تیرا ہے میرے غم کا درمان یا رسول اللہ، کرم تیرا ہے میرے غم کا درمان یا رسول اللہ۔ اور عمل کوئی نہیں میرے لیے بخشش کا محشر میں، عمل کوئی نہیں میرے لیے بخشش کا محشر میں، فقط تیری شفاعت کا ہے سامان یا رسول اللہ، فقط تیری شفاعت کا ہے سامان یا رسول اللہ۔ وہ جنت جس کی زیبائش ہے تیرے رخ کی تابانی، وہ جنت جس کی زیبائش ہے تیرے رخ کی تابانی، اس کی ذوق
سے دل میرا بھی تاباں یا رسول اللہ، اس کی ذو سے دل میرا بھی تاباں یا رسول اللہ، بھرم رہ جائے گا امید ہے محشر کے دن میرا، بھرم رہ جائے گا امید ہے محشر کے دن میرا، گناہگاروں کے تم ہی ہو نگہباں یا رسول اللہ، گناہگاروں کے تم ہی ہو نگہباں یا رسول اللہ، اور بہت پورے ہوئے ارمان مگر باقی ہے ایک ارمان، بہت پورے ہوئے ارمان مگر باقی ہے ایک ارمان، ہے تیرے عشق میں مرنے کا ارمان یا رسول اللہ، ہے تیرے عشق میں مرنے کا ارمان یا رسول اللہ، شمع اپنی محبت کی جلا دو میرے دل میں بھی، شمع اپنی محبت کی جلا دو میرے دل میں بھی، شب فرقت میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، مجھے ہر حال میں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا، مجھے ہر حال میں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا، پشیماں ہوں پشیماں ہوں پشیماں یا رسول اللہ، پشیماں ہوں پشیماں ہوں پشیماں یا رسول اللہ، ریاض دل غازی کو بھیک دو اپنی محبت کی، ریاض دل غازی کو بھیک دو اپنی محبت کی، ہے پھیلا یا ہوا اس نے بھی داماں یا رسول اللہ، ہے پھیلا یا ہوا اس نے بھی داماں یا رسول اللہ، ملے مجھے کو دوائے درد عصیاں یا رسول اللہ، کرم تیرا ہے میرے غم کا درمان یا رسول اللہ۔ تو اب چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ایک انقلاب آفری شخصیت ہیں،
اور آپ کی عظیم گرہ قدر نعتیہ خدمات کا زمانہ معترف ہے، آپ کیا کہیں گے حضرت کی نعتیہ تحریک انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا اس کا سلسلہ قرب و جوار تک کی محدود ہے یا اس کی خوشبو سے دور دراز کے علاقے بھی محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر پوڈ کاسٹ پروگرام میں جو ہے وہ دعوت دی اور مجھے جو ہے وہ کچھ لب کشائی کا موقع جو ہے وہ عطا کیا، اور حضرت کی زندگی پر جو ہے وہ گفتگو کرنا آپ یقین جانیے کہ میں اپنے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ ہے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا۔ اور جہاں تک حضرت کی اس تحریک کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ نعت خواں اور نعت خوانی سے شغف رکھنے والا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو حضرت کی اس تحریک سے جو ہے ناواقف ہو، اور صرف قرب و جوار ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ گلی گلی اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں اور پاکستان بھر میں آپ نے انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاخیں جو ہے وہ قائم فرمائی۔ مجھے بہت ہی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں خود جو ہے وہ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ محافل کے اندر جو ہے وہ شرکت کیا کرتا، اور مطلب چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی مطلب میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کے پاس جو ہے نا وہ اس میں کوئی وہ تقسیم نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی کہ فلاں کے گھر جانا ہے فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں شخص جو ہے وہ بہت امیر ہے تو ہم اس کے گھر پہ جائیں گے، اور فلاں شخص بہت غریب ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محفل اپنے گھر میں رکھنے کا جو ہے وہ سمجھ لے کہ اہل نہیں ہے۔ ایسا میں نے دیکھا کہ بالکل نہیں تھا۔ جو بھی ہوتا جیسا بھی ہوتا، چھوٹا گھر ہے، چھوٹی جگہ ہے، غریب لوگ ہیں، جہاں کہیں پر بھی حضرت کو دعوت دی جاتی حضرت جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے، اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں بھی جو ہے وہ محافل ہوا کرتی، کیونکہ محافل کا سلسلہ جو ہے وہ روزانہ کا تھا، بلکہ ایک ایک دن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3-4 محافل بھی جو ہے نا وہ ہوا کرتی کہ ایک کے گھر سے فارغ ہوئے تو پھر دوسرے کے گھر میں چلے گئے، پھر ایک کے ہاں عصر کے بعد ہے تو بھئی ایک کے ہاں جو ہے وہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کے عشاء کے بعد ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ رہتا۔ مطلب حضرت یہ چاہتے تھے کہ بس میں پورا کا پورا وقت جو ہے وہ اسی کے اندر لگا دوں، درس حدیث اور درس قرآن، درس مثنوی، اور مطلب اتنی چھوٹی سی جگہ پر مطلب ہوتی کہ میں بتا رہا تھا کہ جگہ کم پڑ جاتی، اور کمرے میں آپ جو ہے وہ سب کو اتنا ایسے کہتے او بھائی آگے ہو، آگے ہو کر بیٹھیں، آگے ہو کر بیٹھیں، تو اتنا مطلب اچھا سا بھی محسوس ہوتا، اور اتنی بڑی شخصیت اور اتنی روحانی شخصیت، مطلب بہت مرعوب کر دینے والی شخصیت تھی آپ کی، بڑا ڈر سا لگا کرتا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ جو ہے وہ اس طرح سے گھل مل جایا کرتے اور ایسی محبت اور شفقت فرمایا کرتے کہ بہت جو ہے وہ دل آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا، ایسا کہتے کہ قریب آ جائیں۔ اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اتنا قریب کہ میں حضرت کے قریب جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ تقریباً جو ہے بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنا فاصلہ ہے نا، بس اتنا کہ اگر ہاتھ ہلائیں تو مطلب یہ کہ بالکل جو ہے نا وہ گھٹنوں سے جو ہے وہ ٹکرا جائے، مطلب اتنا قریب جو ہے وہ حضرت کر لیا کرتے، اور سب کو، یہ نہیں کہ کسی کو اور کسی کو نہیں۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ گلی گلی میں آپ جو ہے محافل میلاد کا جو ہے وہ انعقاد کرتے، اور یہ تحریک انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تحریک گلی گلی، پھر شہر شہر، پھر جو ہے وہ پاکستان بھر، اور پھر پاکستان بھر کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ملک بلکہ یہ کہ بیرون ممالک میں بھی جو ہے وہ اس تحریک نے جو ہے وہ پھر اپنی مزید جو ہے وہ شاخیں قائم کی، اور اس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق
کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں اجاگر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. حضرت کا بہت کام ہے اور یہ تحریک جو ہے وہ اس کا تعلق صرف قرب و جوار سے نہیں بلکہ دور دراز کے علاقے بھی اس سے محظوظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی معتبر ہو یا نہ ہو، عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو، علم حاصل کرنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی شریعت کا پابند ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے برعکس آج کل ہر کوئی فن شاعری اور بالخصوص نعت گوئی کا بے تاج بادشاہ بننے کی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے حضرت کو اس معاملے میں کیسا پایا؟ اور اس کے علاوہ نعت خوانی سے ہٹ کر آپ کس شخصیت کے مالک تھے؟ جہاں تک حضرت کی بات ہے تو پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب توروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت پر اگر گفتگو کی جائے نا تو آپ کی شخصیت ایک نابغہ روزگار شخصیت کے آپ جو ہے وہ مالک تھے. اور میں کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. آپ با علم، با عمل، متقی، پرہیزگار اور ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت خواں اور نعت گو، عالم دین، صوفی اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے اور بہترین، مطلب آپ یوں کہتے ہیں کہ بہترین مرید بھی، بہترین شاگرد بھی اور بہترین استاد. آپ کی خدمات کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے نا، بہت ساری جہات پر جو ہے وہ مشتمل ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نابغہ عصر اور ہمہ جہت صفت شخص کی جو مختلف جہات میں سے جو زندگی کا اولین نصب العین ہے نا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائے. اب چلتے ہیں دوسرے نعت خواں کے پاس، تو حافظ حسان عزیزی صاحب کے پاس. چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر، چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر، چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر، سراپا منور، سراپا منور ہے صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. ضیا سے ہوا جن کی روشن زمانہ، ضیا سے ہوا جن کی روشن زمانہ، ضیا سے ہوا جن کی روشن زمانہ، وہ خورشید خواب، وہ خورشید خواب گئے صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. جو ہے بعد نبیوں کے افضل جہاں میں، جو ہے بعد نبیوں کے افضل جہاں میں، جو ہے
دیکھے اکبر سے دیکھے اکبر سے دیکھے اکبر سبق لے ریاض ان سے صدق و صفا کا سبق لے ریاض ان سے صدق و صفا کا سبق لے ریاض ان سے صدق و صفا کا صداقت کا پیکر صداقت کا پیکر گئے صدیق اکبر سے دیکھے اکبر سے دیکھے اکبر سے دیکھے اکبر صدیق اکبر. اچھا علامہ صاحب، حضرت کے کلاموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کون سا ہے آپ کا؟ ہاں، یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا کہ کون سا کلام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. بس یوں کہہ دیں کہ وہ جیسے گنے کے کھیت میں سے جو ہے نا وہ ایک گنے کا انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے جو ہے وہ اتنے سارے تقریباً حضرت کے جو ہے وہ نعت اور حمد اور پھر اردو، انگریزی اور پھر وہ فارسی اور پھر پنجابی اور ٹوٹل ملا کے تقریباً آپ کے 1700 کلام ہے نا. اور مطلب یہ کہ وہ ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک کلام ہے. ہاں، مجھے ایک کلام جو ہے میں اکثر سنا بھی کرتا تھا، حضرت سے بھی میں نے سنا، اور دیگر نعت خواں جو ہے وہ ہمارے پیر بھائی پڑھا کرتے تھے، تو بہت اچھا اور سرور آتا تھا، اور مطلب ایک دلی جو ہے وہ اس کلام کی طرف رجحان تھا. ویسے تو اور بہت سارے کلام ہیں، اور وہ یہ کہ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں. یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں. آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں. آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں. اور ہوتے ہیں بہت ہی مطلب حاصل کلام جو ہے نا یہ شعر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ والا جو شعر ہے نا یہ حاصل کلام ہے. کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں جب وہ تصور میں، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے. ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے. لب ہوتے ہیں چپ، لب ہوتے ہیں چپ، آنکھیں ساکت. لب ہوتے ہیں چپ، آنکھیں ساکت. حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں. اور منظور جسے چاہیں وہ کر لیں، منظور جسے چاہیں وہ کر لیں. دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب. معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب. معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں. بس وقت کی قلت کے باعث میں آخری مقطع ہی پڑھوں گا، اور بہت مطلب خوبصورت خیال ہے. فرماتے ہیں کہ موت آئے ریاض خستہ جگر، موت آئے ریاض خستہ جگر. اے کاش محبت میں ان کی، موت آئے ریاض خستہ جگر. اے کاش محبت میں ان کی. سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں. سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں. یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں. آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں.
جیسے برساتیں ہوتی ہیں.